السلام علیکم۔ اردو سینچر ہب میں خوش آمدید۔ ہیبت خان 13 برس بعد وطن واپس لوٹ رہا تھا۔ وہ عرصہ دراز سے لندن میں مقیم تھا۔ اس نے لندن میں ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور پھر ہاؤس جاب کرنے کے بعد وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ جلد ہی اس کا شمار اچھے ڈاکٹرز کی لسٹ میں ہونے لگا۔ ہیبت خان کا باپ وجاہت خان اپنے علاقے کا وڈیرا تھا۔ علاقے کے اندر سب سے بڑی حویلی وجاہت خان کے ہی تھی۔ وجاہت خان کی موت کے بعد سب کچھ ہیبت خان کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ حویلی 2 کنال کی تھی، جس کے بالکل پیچھے ملازموں کے لیے کوارٹر بنائے گئے تھے، جبکہ ایک سائڈ پر چھوٹا سا قبرستان بنایا گیا تھا جہاں وجاہت خان کے والدین اور بہن کو دفن کیا گیا تھا۔ پیسہ اور حسن دونوں ہی وجاہت خان کی کمزوریاں تھیں۔ کتنے ہی معصوم اور بے گناہ دوشیزاؤں کی عصمت کا جنازہ اس نے نکالا تھا۔ اس کی ظلم کی انتہا تو اس وقت ہوئی جب اس کی حویلی میں رانا الفت نے آنا شروع کر دیا۔ رانا الفت کا تعلق انڈر ورلڈ کی دنیا میں سے تھا۔ شروع میں اس نے وجاہت خان کے ذریعے منشیات فروشی کے دھندے کو فروغ دیا۔ جب اس کا وجاہت خان پر اعتماد پیدا ہو گیا تو اس نے وجاہت خان کے ذریعے نوجوان دوشیزاؤں کو اغوا کرنا شروع کر دیا۔ رانا الفت وجاہت خان پر پیسے کی بارش کر رہا تھا تو دوسری طرف وجاہت خان اپنے چیلوں کے ذریعے اسے لڑکیاں پہنچا رہا تھا۔ لیکن ایک رات وجاہت خان دل کا شدید دورہ پڑنے سے خالق حقیقی سے جا ملا۔ باپ کی وفات کے بعد ہیبت خان اپنی فیملی سمیت لندن شفٹ ہو گیا۔ گاؤں میں ہیبت خان اور اس کی فیملی کی واپسی کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ سب لوگ اس کا استقبال کرنے کی غرض سے اس کی حویلی پر جمع ہو گئے تھے۔ اس نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ گاؤں والے سارے یکے بعد دیگرے واپس لوٹ گئے تھے۔ شام کے دھندلکوں نے جب ہر شے کو اپنی آغوش میں بھرنا شروع کر دیا تو جنوب کے جانب سے گہرے سرخ بادلوں نے اٹھنا شروع کر دیا۔ گہری تاریکی کے باعث بادلوں کی رنگت کا اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ بادل خاموشی سے نیلے فلک پر چھا رہے تھے۔ جیسے جیسے کچھوے کی رفتار سے بادل چھا رہے تھے ویسے ویسے ماحول بے چینی اور گھبراہٹ اور حبس بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ حبس جیسے جیسے بڑھ رہی تھی ہر کوئی ناقص مضرب ہونے لگا تھا۔ سب کی حیرت اس پر زیادہ بڑھ گئی کہ آج ماحول میں اتنی حبس بڑھ چکی ہے۔ تبھی یکلخت موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر تو سب کے پیروں تلے زمین کھسک گئی کہ بارش میں پانی کے قطروں کی بجائے خون کی بوندیں اور لوتھڑے گر رہے تھے۔ جس نے بھی یہ منظر دیکھا تو اسی وقت پروردگار کے حضور سجدہ ریز ورد شروع ہو گیا، استغفار کا ورد شروع ہو گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آسمان سے خون گرنے کی وجہ کیا ہے۔ دوسری طرف سفر کی تھکاوٹ کے باعث ہیبت خان اور اس کی فیملی خواب خرگوش کے مزے لوٹنے میں مدہوش تھی۔ یکدم سکوت زدہ ماحول میں یوں لگ رہا تھا جیسے ایک ساتھ درجنوں لوگ چیخ و پکار کر رہے ہوں۔ ہیبت خان اور اس کی ساری فیملی سہم گئے۔ ہیبت خان کے بچے کچھ زیادہ ہی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ہیبت خان نے منشی فیض رسول کو بلوایا اور ان چیخوں کے بارے میں دریافت کیا، مگر وہ کچھ جانتا نہ تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ بڈھا عقل سے بیدل ہے، مونا نے لیٹے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہیبت خان نے منشی فیض رسول کی حمایت کی۔ کیا یہ حیرت زدہ بات نہیں ہے کہ ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا اور حویلی کا خاص بندہ اس سے مونا نے کہا۔ چھوڑو اس بات کو، سو جاؤ، ہیبت خان لاجواب ہو کر بولا۔ بچوں کو بھی سلاؤ، ایسی باتوں سے بچوں کے ذہن پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ منشی کے ساتھ مل کر روزانہ ہیبت خان
اپنی زمینوں کا جائزہ لینا شروع کر چکا تھا۔ منشی فیض رسول کی ایمانداری اور محنت کا ہیبت خان مزید گرویدہ ہو کر رہ گیا تھا۔ سرکار، اس درخت کا پھل بہت میٹھا اور رسیلا ہے، منشی فیض رسول نے بتایا۔ تو ہیبت خان نے درخت بغور دیکھا۔ پھلدار درختوں کے پھل وقتاً فوقتاً گاؤں والوں میں تقسیم کرواتا رہتا ہوں، غربا میں اناج بھی تقسیم کرواتا رہتا ہوں۔ ہیبت خان نے خوشی سے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ پاک رزق میں برکت پیدا کرتے ہیں۔ ہیبت خان نے درخت کی ایک لٹکی ہوئی شاخ کو پکڑ کر اس سے ایک موٹا تازہ بیر توڑا، لیکن بیر توڑنے کی دیر تھی کہ اگلا منظر دیکھ کر ہیبت خان سمیت منشی فیض رسول بھی حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر رہ گیا۔ جس ٹہنی سے بیر توڑا گیا تھا، اس جگہ سے خون کی بوندیں ٹپکنا شروع ہو گئی تھیں۔ ہیبت خان نے حیران کن آنکھوں سے منشی فیض رسول کو دیکھا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا بیر سرت سے ایک طرف پھینک دیا۔ منشی فیض رسول سرت سے ہیبت خان کی طرف بڑھا۔ دوسرے ہی لمحے یوں لگا جیسے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی ہے۔ بارش کہتی خون کی بوندیں پورے درخت سے ٹپک رہی تھیں۔ ہیبت خان اور منشی فیض رسول دونوں ہی پوری طرح سے خونی بارش میں بھیگ چکے تھے۔ بڑی ہی مشکل سے ایک دوسرے کے سہارے دونوں اس بیر کے درخت سے باہر نکلے، لیکن یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا ہو گئی کہ درخت کے نیچے سے نکلتے ہی خونی بارش ایک دم تھم گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دونوں کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہیبت خان نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ معافی چاہتا ہوں سرکار، میں خود کچھ نہیں جانتا۔ منشی فیض رسول کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، ہر کوئی گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ ہیبت خان اور اس کی بیگم مونا الگ، جبکہ تینوں بچے علیحدہ کمرے میں سو رہے تھے۔ تینوں بھائی گہری نیند سو رہے تھے، جبکہ یک بارگی ظہیر کی آنکھ کھٹکے سے کھل گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے کے اندر زیرو کے بلب کی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جو ہر شے مکمل واضح تو نہیں دکھا رہی تھی، مگر اتنا تو ضرور تھا کہ چیز کی پہچان بغور دیکھنے سے کی جا سکتی تھی۔ ظہیر ہمتاً گوش ہو گیا۔ آواز اٹیچ باتھ کے اندر سے آ رہی تھی۔ باتھ کے اندر پڑے ٹب میں پانی گر رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اندر نہا رہا ہو۔ ظہیر نے اپنے دونوں بھائیوں کی طرف دیکھا تو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا، کیونکہ اس کے دونوں بھائی اس کے ساتھ بیڈ پر دراز تھے۔ اس کی چھٹی حس اسے خبردار کرنے لگ گئی کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر کمرے کے دروازے کو دیکھا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازے کے اندر سے چٹکنی لگی ہوئی تھی۔ ظہیر بنا آواز پیدا کیے اپنی جگہ سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف بڑھا۔ باتھ روم کے دروازے کے پاس جا کر اس نے کان لگا کر سننا چاہا، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ اس نے دروازے پر دباؤ دیا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے ٹب کے اندر پہم پانی گر رہا تھا، لیکن نہانے والا کہیں نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ ظہیر نے پانی بند کیا اور باہر نکلنے کے لیے جیسے ہی مڑا، کسی نے اس کے دائیں کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ظہیر سہم کر پیچھے ہٹا، لیکن یہ دیکھا کہ پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ قبل اس کے کہ وہ واپس پلٹتا، کسی نے یک لخت اس کی گردن سے اس کو پکڑا اور نیچے دھکیل دیا۔ ظہیر اس افتاد کے لیے قطعاً تیار نہ تھا۔ ظہیر لڑکھڑایا اور گھٹنوں کے بل زمین پر گرتا چلا گیا۔ خود کو آہنی شکنجوں سے نجات دلانے کے لیے ظہیر ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اس کی گردن پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ چیخنا چلانا چاہتا تھا کہ مدد کے لیے اپنے بھائیوں کو بلائے، لیکن اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی زبان تالو سے چپک گئی ہو۔ حیرت و خوف کے مارے اس کے حواس باختہ ہو گئے تھے۔ یکدم اس کے سر کو پکڑ کر کسی نے پانی سے بھرے ٹب میں ڈبو دیا۔ ظہیر ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے ناک میں منہ میں پانی بھر چکا تھا، سانس تک لینا دشوار ہو چکا تھا۔ موت کی پرچھائیاں اس پر سایہ فگن ہو چکی تھیں۔
اس کی ہر کوشش آہستہ آہستہ ناکام پڑتی جا رہی تھی۔ زندگی اور موت کے درمیان وہ پینڈولم کی طرح لٹک رہا تھا۔ اسی کشمکش میں اس کی ہر سعی ناکام پڑ گئی اور زہر لقمہ اجل ہو گیا۔ موت زندگی پر حاوی آ گئی۔ زہر کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ زہر کا بے جان جسم لڑک گیا۔ اس سماعت شکن چیخ نے پوری حویلی میں تہلکہ مچا کر رکھ دیا تھا۔ چیخ کسی اور کی نہیں بلکہ راشد کی تھی۔ راشد اٹھ کر باتھ روم گیا تو اگلا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک سماعت شکن چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ حیدر جو کہ اب تک سو رہا تھا، راشد کی چیخ پر حیدر کی ہڑبڑا کر اٹھ گیا اور وہ بھی فوراً باتھ روم کی جانب بڑھا۔ اگلا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں بھی پھول گئے۔ دوسری طرف چیخ کی آواز سن کر ہیبت خان اور مونا بھی ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دونوں بھائیوں کے رونے کی آوازیں ان کی سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ راشد تو حواس سے بیگانہ ہو کر دھواں دھار روئے جا رہا تھا۔ حیدر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی ہیبت خان اور مونا کے علاوہ اکٹھے ہو جانے والے ملازم بھی اندر داخل ہو گئے۔ ابو، حیدر نے روتے ہوئے باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ بھیا، حیدر سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی جب باتھ روم کی طرف بڑھنے لگے تو اگلا منظر دیکھ کر ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جو منظر ان کے سامنے تھا، اسے دیکھ کر انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اتنی دیر میں منشی فیض رسول بھی پہنچ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہیبت خان کو دلاسا دیا، جبکہ ملازموں کو فوراً حکم دے کر ظہیر خان کے جسد خاکی کو بیڈ پر لٹایا گیا۔ پلک جھپکتے ہی پوری حویلی میں ماتم شروع ہو گیا۔ مونا کا رو رو کر برا حال تھا۔ حیدر خان اور راشد خان بھی دھواں دھار رو رہے تھے۔ ظہیر کی موت کی خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ پورا گاؤں ہیبت خان اور اس کی فیملی کے غم میں شریک تھا۔ ہیبت خان اور اس کی فیملی رونے دھونے کے علاوہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ مجرم کافی شاطر تھا، جسے بند دروازے بھی اندر داخل ہونے سے نہ روک پائے۔ ظہیر کو سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مونا جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ ایک نگاہ ہیبت خان کو دیکھا، لیکن وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ تبھی اس کی سماعت سے کسی کے چلنے کی آواز ٹکرائی۔ باہر کوئی تیز تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ مونا کو تشویش ہوئی۔ پہلے تو اس نے سوچا ہیبت خان کو اٹھائے، لیکن پھر اس کی نیند میں خلل ڈالنا اس سے بہتر نہ سمجھا اور خود اٹھ کر دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھی۔ جلدی سے دروازہ کھول کر وہ باہر راہداری پہ نکلی اور ادھر ادھر دیکھا۔ تبھی اس کی نظر راہداری کی طرف یو ٹرن لیتی ہوئی دوشیزہ پر پڑی۔ اس دوشیزہ کی رفتار کافی تیز تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں خوف کی گھنٹیاں بجنا شروع ہوئیں۔ ایک بار پھر اس نے سوچا کہ ہیبت خان کو اٹھائے، لیکن پھر اس کے دماغ میں بات آئی کہ ممکن ہے تب تک وہ کہیں روپوش ہو جائے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس دوشیزہ کا ضرور اس کے لگتے جگر کی موت سے بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق ہے۔ دوشیزہ مڑ چکی تھی۔ ضرور حویلی کی کوئی ملازمہ ہوگی۔ مونا تقریباً دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے ہو چلی۔ جیسے ہی اس نے موڑ لیا، اس نے دوشیزہ کو ملازمہ کی کوارٹر کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب تو اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ ایک دو ٹکے کی ملازمہ نے اس کے لگتے جگر کو ابدی نیند سلا دیا تھا۔ ضرور یہ لوگ ان کے سب کچھ ہڑپ کرنے کے تگ و دو میں لگے ہوئے تھے۔ مونا خان نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس دوشیزہ کو اپنے ہاتھوں ابدی نیند سلا کر قلبی سکون حاصل کرے گی۔ دوشیزہ کوارٹر کے دروازے کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ مونا خان بھی دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے پہنچ گئی اور سرعت سے دروازہ کھول کر کوارٹر میں داخل ہو گئی۔ اندر گپ اندھیرا تھا۔ ایک بار تو اسے یوں لگا جیسے اس کی نظر ہی چلی گئی ہو۔ جلد ہی اس کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی قابل ہو گئیں۔ وہ اپنے لیے راستہ کا تعین کر سکتی تھی اور بغور دیکھنے پر دوسرے کی موجودگی کو بھی بھانپ سکتی تھی۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے وہ آگے بڑھنے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ ایک انجانے خوف نے اسے پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ راہداری سے گزر کر وہ صحن میں داخل ہو گئی۔ تاریک رات ہونے کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا تھا۔ عورت ذات کو اللہ نے عجیب سانچے میں ڈالا ہے۔ دل کی کمزور لیکن
ارادوں کی پختہ۔ دونوں دروازے بند تھے۔ صاحب ظاہر تھا کہ ان میں سے کسی ایک کے اندر اس کا دشمن ہے۔ وہ کان لگا کے سنتی رہی لیکن اندر سے کوئی آواز پیدا نہ ہوئی۔ لیکن جیسے ہی وہ دوسرے کمرے کے پاس پہنچی، اس کے اندر سے کسی کی خراہٹ کی آواز سنائی دی۔ خراہٹ ایسی تھی جیسے کوئی درندہ خرا رہا ہو۔ مونا خراہٹ کی آواز سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ مونا نے سوچا کہ ممکن ہے دشمن کو پتہ چل گیا ہو کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے اور اب وہ ڈرانے کے لیے ایسی آوازیں نکال رہا ہو۔ اس خیال کے آتے ہی مونا نے بنا کچھ سوچے سمجھے کمرے کا دروازہ کھٹاک سے کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی خراہٹ کی آواز آنا یکلخت بند ہو گئی۔ مونا تھوڑی دیر کھڑی دیکھتی رہی لیکن اس سے کچھ دکھائی نہ دیا۔ بالآخر تمام ہمت یکجا کر کے وہ اندر داخل ہوئی۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے نتنوں سے بدبو کے بھپکے ٹکرائے۔ تبھی اس کو یوں لگا جیسے اس کے علاوہ بھی کوئی کمرے میں موجود ہے، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ مونا نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جو کوئی بھی ہو سامنے آؤ۔ ایک بار پھر خراہٹ کی آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی۔ مونا نے آواز کی سمت دیکھا تو اگلا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے سامنے ایک درندہ کھڑا تھا جو خونخوار نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ اس کی شکل کسی کتے کی مانند تھی لیکن جسامت کسی گدھے کے برابر تھی۔ اس کے پورے جسم پر کالے کالے لمبے بال تھے۔ وہ مسلسل خرا رہا تھا۔ اس کی زبان بار بار منہ سے باہر نکل رہی تھی۔ باوجود اس کے کہ مونا کو سب واضح دکھائی دے رہا تھا، مونا خوف کے شدت کے باعث پوری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی ساری بہادری 9 دو 11 ہو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے تھرتھراتے قدموں سے وہ واپس پلٹنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پیچھے ہٹ رہی تھی ویسے ویسے اس درندے کی خراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مونا نے کمرے سے نکل کر دوڑنا چاہا لیکن اگلا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہر طرف اس جیسے کئی بے شمار درندے اکٹھا ہو چکے تھے۔ وہ پوری طرح سے گھر چکی تھی۔ درندوں نے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تو مونا نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ہیبت خان جو خوف و خرگوشی منہ سے لوٹ رہا تھا، مونا کی آواز سے فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ہیبت خان کے حواس ختم ہو گئے۔ وہ پہلے دوڑتا ہوا بیڈ سے اترا اور دروازے تک گیا۔ ہیبت خان دوڑتے ہوئے راہداری کراس کر کے ملازموں کے کوارٹر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گھر کے ملازم بھی اکٹھے ہو چکے تھے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ اندر جاتا، لیکن ہیبت خان دوڑتے ہوئے سیدھا اندر داخل ہو گیا۔ اس کا دیکھے دیکھی سارے ملازم بھی پیچھے دوڑے۔ دوسری طرف مونا کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ درندے اسے چاروں طرف سے گھیر چکے تھے۔ کمرے میں موجود درندہ اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ ڈر کے مارے مونا کے منہ سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ یکدم درندے نے اپنا منہ کھولا تو یوں لگا جیسے وہ منہ نہ ہو، کسی غار کا دھانا ہو جو کھلتا ہی جا رہا تھا۔ بدبو کے بھپکے مونا خان کے نتنوں پر دستک دی تو مونا خان کو یوں لگا جیسے ابھی کے ابھی الٹی آ جائے گی۔ بدبو جب حد تک زیادہ بڑھ گئی تو مونا نے سانس روکی، لیکن کب تک؟ مونا خان نے جب اس درندے کا بڑا سا منہ کھلتے دیکھا تو خوف سے آنکھیں بند کر لیں، اور اس لمحے وہ ہو گیا جس کا کسی کو یقین نہیں تھا۔ اس درندے نے اپنا بڑا سا منہ آگے بڑھا کر مونا کا چہرہ گردن تک اپنے منہ میں چھپا لیا اور یکدم اتنی زور سے اپنا منہ بند کیا کہ مونا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ مونا کی آخری چیخیں تک دب گئیں۔ عین اس وقت جب ہیبت خان اندر داخل ہوا، اس نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ اس درندے نے مونا کا سر تن سے جدا کر کے مزے سے چبانا شروع کر دیا تھا۔ مونا کی گردن سے لہو کسی فوارے کی مانند ٹپک رہا تھا۔ دوسرے لمحہ مونا کا جسد خاکی دھڑام سے زمین پر جا گرا۔ ہیبت خان یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ ایک ساتھ کتنی ہی عفریتیں صحن کو گھیرے ہوئے تھیں۔ ہیبت خان کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو نکل کر زمین پر جا گرے۔ دوسرے ہی لمحے ہیبت خان نے اس درندے کا نشانہ لیا جس نے مونا خان کو ابدی نیند سلایا تھا۔ ٹریگر دبتے ہی کارتوس درندے سے ٹکرایا تو ایک ساتھ سارے درندے یوں غائب ہو گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ رائفل ہیبت خان کے ہاتھوں سے نکل کر زمین پر جا گری۔
مونا خان کی طرف بڑھا تب تک ہیبت خان کے دونوں بیٹے بھی پہنچ چکے تھے۔ ماں کے تڑپتے وجود کو انہوں نے بھی دیکھ لیا تھا۔ دونوں دھواں دھار روتے ہوئے ماں کے جسد خاکی کی طرف بڑھے ہیں۔ ہیبت خان سے پہلے منشی فیض رسول نے آگے بڑھ کر مونا خان کے ٹھنڈے پڑ جانے والے وجود پر چادر ڈالی۔ ہیبت خان کو اس نے گلے سے لگا لیا۔ ہیبت خان تھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ منشی فیض رسول نے اشارہ کیا، ملازم چارپائی لے آئے۔ مونا خان کو چارپائی پر لٹا دیا گیا۔ مونا خان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ دونوں بیٹے بری طرح سے ڈرے سہمے تھے اور باپ سے لپٹے ہوئے تھے۔ کتنی دیر تک ہیبت خان قبر کے پاس بیٹھ کر روتا رہا۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ہیبت خان نے روتے ہوئے منشی فیض رسول کو مخاطب کیا، میں آپ کے درد کو سمجھ سکتا ہوں۔ نہیں منشی، جو مجھ پر بیت رہی ہے وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ سرکار پانی پی لیجیے، آپ کا حلق خشک ہو چکا ہے۔ ہم صبح ہی محمد حنیف کے پاس جائیں گے۔ صبح نہیں، ہیبت خان نے کہا، ابھی جائیں گے۔ ہیبت خان اور منشی فیض رسول محمد حنیف سے ملنے کے لیے گھر سے نکلے۔ گاڑی منشی فیض رسول ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ پچھلی سیٹ پر ہیبت خان اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگائے براجمان تھا۔ ابھی وہ محمد حنیف کے گھر سے چند قدم دور تھے کہ منشی فیض رسول نے گاڑی روک دی۔ کیا ہوا؟ ہیبت خان نے پوچھا۔ گاڑی کیوں روک دی؟ سامنے سے محمد حنیف صاحب آ رہے تھے، منشی فیض رسول نے بتایا۔ کیا؟ ہیبت خان بے یقینی کے عالم میں بولا، اور جب سامنے والے شیشے سے باہر دیکھا تو گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اسے محمد حنیف سرعت سے ان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ منشی فیض رسول نے محمد حنیف سے پوچھا۔ جی نہیں، میں آپ لوگوں کا منتظر تھا، کیونکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ آپ لوگ میری طرف آ رہے ہیں۔ لیکن کیسے؟ ہیبت خان نے ہکا بکا ہو کر پوچھا۔ آپ لوگ ان باتوں کو سمجھ نہیں پائیں گے، محمد حنیف نے کہا۔ میں وہ سب کچھ بھی جانتا ہوں جو آپ پر بیت چکی ہے، اس لیے میں گھر سے باہر نکل کر تم لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ مطلب آپ جانتے ہیں کہ ہیبت خان بولنا چاہتا تھا، لیکن محمد حنیف نے اس کو چپ کرا دیا۔ تھوڑی دیر میں سب لوگ حویلی پہنچ چکے تھے۔ حویلی کے سارے ملازم جاگ رہے تھے۔ ان لوگوں کے آتے ساتھ ہی سب اکٹھے ہو گئے۔ محمد حنیف نے فوراً سب مکینوں کو بلایا اور سب کو دائرہ کھینچ کر اس میں بٹھا دیا، اور ساتھ ہی سختی سے تاکید کی کہ کوئی بھی دائرے سے باہر نکلا تو اپنی موت کا خود ذمہ دار ہوگا۔ پھر ایک دائرہ کھینچ کر ہیبت خان، اس کے دونوں بچوں اور منشی فیض رسول کو بٹھا دیا گیا۔ پھر تیسرا دائرہ کھینچ کر اس میں بیٹھ گیا۔ تینوں دائرے ایک ساتھ سیدھے کھینچے گئے تھے۔ اپنے دائرے میں بیٹھتے ہی کے بعد محمد حنیف تھیلے میں سے مٹی کی ایک چھوٹی سی ہانڈی نکالی اور اس دائرے سے باہر رکھ دیا۔ پھر تھیلے میں ہاتھ ڈال کر پانی کی ایک چھوٹی سی بوتل نکالی اور اس ہانڈی کو لبالب بھر دیا۔ پھر اس ہانڈی کے چار سو ان گنت اگربتیاں لگائیں۔ ہر سو اگربتیوں کی خوشبو پھیلنے لگی۔ محمد حنیف منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ محمد حنیف نے ایک بار پھر تھیلے کے اندر ہاتھ ڈالا۔ اب کی بار اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی۔ پھر محمد حنیف نے تھیلا اپنے سامنے رکھا، چھڑی کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر اس کا دوسرا سرا ہانڈی کے اندر بھرے پانی میں ڈبو دیا۔ منہ ہی منہ میں قرآن آیات کا ورد کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے بلند آواز سے تلاوت کلام الہی کرنا شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، فضا میں ایک سماع چکن چیخ گونجی۔ اسی وقت سب نے دیکھا کہ جس طرف راہداری ملازموں کے کارڈروں کی طرف جا رہی تھی، اسی طرف سے ایک نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی بڑی بے نیازی سے چلتی ہوئی محمد حنیف کی طرف بڑھنے لگی، اور محمد حنیف کے سامنے دو تانوں ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ چاندنی۔ اس گھر میں کیوں گھسی ہو؟ میں خود نہیں آئی تو؟ اس کا باپ زبردستی لے کر آیا تھا، چاندنی نے کھا جانے والی نظروں سے ہیبت خان کو گھورتے ہوئے کہا۔ تم نے اس کے بیٹے اور اہلیہ کو کیوں مارا؟ کیونکہ اس کے باپ نے میرے پورے پریوار کو ابدی نیند سلا دیا تھا، ہماری خوشیوں کو ملیہ میٹ کر دیا تھا اس ظالم نے۔ برسوں بعد ہمارے گھر میں خوشیوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، لیکن اس ظالم انسان نے
خوشیوں کو نیست و نابود کر دیا۔ جس طرح اس نے میری فیملی کو بے موت مارا تھا، اسی طرح میں اس کی فیملی کو اذیتیں دے دے کر ماروں گی۔ چاندنی نے بتایا کہ ایک مرتبہ جب یہ اپنے منگیتر کے ساتھ باغ میں ٹہل رہی تھی تو ہیبت خان کا باپ وجاہت خان نے اسے وہاں سے اغوا کروا لیا تھا۔ اس کے منگیتر بڑی بے دردی سے مار ڈالا تھا۔ چاندنی اور دیپک دونوں کوٹری کے اندر ہی مارے جا چکے تھے اور ان کو اس بند کوٹری کے اندر ہی گڑھا کھود کر دبا دیا گیا تھا، اور اس طرح چاندنی اور دیپک کا راز ہمیشہ کے لیے منو مٹی تلے دفن ہو گیا۔ چاندنی اور دیپک کے گھر والوں نے انہیں بہت تلاش کیا، لیکن انہوں نے نہ ملنا تھا نہ ملے۔ کئی ہندوؤں نے مشورہ دیا کہ وہ وجاہت خان پر زور دے کر پوچھیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ دوسری طرف ایک رات وجاہت خان اپنے کمرے میں سویا تو اسے یوں لگا جیسے اس کے علاوہ بھی کمرے میں کوئی اور موجود ہے۔ جب اس نے لائٹ جلائی تو کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے پھر لائٹ آف کر دی، لیکن نیند اس کی نظروں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی اور اضطراب پیدا ہو گیا۔ اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو چکا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ یکدم بیڈ کے سامنے رکھے صوفے پر پڑی، اور اگلا منظر دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صوفے پر دیپک اور چاندنی بیٹھے تھے، دونوں خون میں بالکل ایسے ہی لت پت تھے جیسی حالت میں انہیں گھڑے میں دبایا گیا تھا۔ دوسرے دن جب بار بار کھٹکھٹانے پر وجاہت خان نے دروازہ نہ کھولا تو اس کا دروازہ توڑا گیا، لیکن اگلا منظر دیکھ کر سب کی حیرت کی انتہا ہو گئی۔ وجاہت خان کی روح قبض عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اس کا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں بلا کا خوف دکھائی دے رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے خوف کی شدت کے باعث اس کی موت ہوئی ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وجاہت خان کی موت کی وجہ کیا ہے، بس جس کے منہ میں جو آیا اس نے وہ کہا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اسے بھی منو مٹی تلے دبا دیا گیا۔ سب کی نگاہیں اس مہجبین پر مرکوز تھی، جس نے ساری روایت سنانے کے بعد خاموشی اختیار کی۔ تم دونوں نے اپنا وجاہت خان سے بدلہ لے لیا تھا، محمد حنیف بولا، تو اب ان بے قصور لوگوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑی ہو؟ کوئی بھی بے قصور نہیں ہے، بہت دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ کیا میرے والدین بے قصور نہیں تھے جو جیتے جی مر چکے ہیں؟ دیپک کے والدین کا بھی یہی حال ہے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا وجاہت خان کی پوری نسل کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے، اب تم ایسا نہیں کر سکتی۔ محمد حنیف نے ہانڈی کے اندر ڈبوئی ہوئی چھڑی کو اٹھایا اور اس پر لگے پانی کو دوشیزہ پر چھڑک دیا۔ دوشیزہ کے حلق سے ایک دردناک چیخ بلند ہوئی اور وہیں اس کا خاتمہ ہو گیا، اور ہیبت خان نے اس کے خاتمے پر سکون کا سانس لیا، لیکن ساتھ ہی وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے موت پر غمگین بھی بہت تھا۔